کا درود سن کے کوئی ایسی فرحت محسوس کریں گے کہ میرا غلام اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی یکسوئی اور ادب کے ساتھ میرا ذکر کر رہا ہے۔ نبی پاک کا ذکر خیر بھی تعظیم کا متقاضی ہے، ادب کا متقاضی ہے۔ نبی پاک کی ذات پہ اس والہانہ انداز میں درود و سلام پڑھیں کہ نبی پاک اپنا درود و سلام سن کے خوش ہوں اور دعائیں دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیری ایک نگاہ کے صدقے میری ساری زندگانی، میں اس لیے یہ نعتی اشعار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑے بیدار ہو جائیں، تقریر کے لیے تیار ہو جائیں، اور تصور مدینہ کیجئے اور اس کو دعا سمجھ کے ذرا دل میں محسوس کیجئے۔ تیری ایک نگاہ کے صدقے میری ساری زندگانی تو اگر قبول کر لے ہے یہ تیری مہربانی، تو اگر قبول کر لے ہے یہ تیری مہربانی، تیرا درد میرا تیرا غم میرا ترانہ، تیرا درد میرا درمان، تیرا غم میرا ترانہ، تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز زندگانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ میری راغ بخشش تو
ہی میرا قبلہ کعبہ تو ہی میری راہ بخشش تو ہی میرا قبلہ کعبہ تا ابد جھکی رہے گی تیرے در پہ یہ پیشانی کوئی شاہ کوئی غنی ہو مجھے اسی سے واسطہ کیا کوئی شاہ کوئی غنی ہو مجھے اسی سے واسطہ کیا تیرے در کی بھیک مجھے کا ہے تخت سلیمانی تیرے در کی بھیک مجھے کا ہے تخت سلیمانی تیری نگاہ کے صدقے میری ساری زندگانی تو اگر قبول کر لے ہے یہ تیری مہربانی واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلاف قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاسفیاء شیخ المشائخ خواجہ خواجگاں حضور پیر سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی اس پاک و پاکیزہ نشست میں تشریف فرما اور اس سے قبل جتنی نشستوں میں جو احباب حاضر رہے آئندہ حاضر رہیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کے فیوض و برکات ہم سب کو اپنے شایع نشان نصیب فرمائے زیب سجادہ استانہ لیا سواگ شریف حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت خواجہ احمد حسن سواگی دامت برکاتم القدسیہ
متعان اللہ بطول حیاتی والصحت والعافیت بالایمان. سعود والا شان پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد ملت اسلامیہ اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں دور حاضر کے 2024 کے سجادہ نشینوں میں سب سے زیادہ جس جرت اور غیرت کے ساتھ فرنٹ پہ ہستی جو ہمیں دکھتی ہے حضور قبلہ صاحبزادہ پیر افتخار الحسن سواگی دامت برکاتہ القدسی. اللہ تعالیٰ اس آستان پاک کو تا قیام قیامت آباد رکھے. یہ برکتیں، یہ نوازشات، یہ عنایات، یہ مہربانیاں اللہ تعالی ہم سب کو تادم عزیز نصیب فرمائے. ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالی اولیاء کا سچا خادم رکھے، ان سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا ذکر خیر ایمان والے کے لیے حرز جاں ہے، کفارہ سیئات ہے. ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفار، تو یہ کفارہ سیئات ہے. یقیناً جو ان سے جڑتا ہے اس کو تقوی ملتا ہے، طہارت ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، ورع نصیب ہوتا ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن ہستیوں کا ذکر خیر کرنا خود رب کی سنت ہے. یہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے رب کی بارگاہ میں قیام و سجود پیش کریں تو اس نیازمندی کو اللہ قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو جن کا تخاطب و کلام، جن کی نشست و برخاست، جن کی صبحیں، جن کی شامیں، جن کی دن اور رات وہ یقیناً یاد خداوندی میں گزرتے ہیں. اور جب یہ رب کو یوں یاد کرتے ہیں، اس محبت سے یاد کرتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی یاد کرتا ہے. أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے بندے ہیں یہ مجھے یاد کس طرح کرتے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں تب بھی مجھے یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی مجھے یاد کرتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں تب بھی مجھے یاد کرتے ہیں. اب قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے. اہل اللہ کھڑے ہو کے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کا کھڑا ہونا قرآن میں یاد کرتا ہے. اولیاء اللہ بیٹھ کے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کا بیٹھنا قرآن میں یاد کرتا ہے. اولیاء اللہ کروٹ بدل کے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کے اس انداز کو بھی قرآن میں خود بیان کرتا ہے. کون؟ اللہ. جب یہ زمین پہ چلتے ہیں ان کے چلنے کے انداز کو بھی رب قرآن میں بیان کرتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. ترنم میرے 1 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن چلو آپ نے حکم دے دیے تو میں یہ آیت ترنم میں پڑھ دیتا ہوں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اب اللہ کے بندے جب چلتے ہیں نا زمین پہ ہولے ہولے عاجزی کے ساتھ، اللہ ان کے چلنے کے انداز کو بھی قرآن میں بیان کرتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں اولیاء کا ذکر کرنا فضول چیز ہے؟ یہ اللہ کی سنت.
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور فرمایا یہ دنیا سے اور دنیا داروں سے اتنے بے رغبت ہیں، اتنے دور ہیں کہ دور سے ہی انہیں سلامیں متارکت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا دور سے۔ تو خیر یہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ان کی مجلسوں کو ذکر کرنا، دیکھو نا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس طرح کے جو فراڈی ہیں، مرزا جیلمی جیسے، ذاکر نائک جیسے، ساحل لودھی جیسے، غامدی جیسے، شیخ محمد جیسے، پاکستان میں اتنے کتے نہیں ہیں جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ ہر بندے نے اپنا کوٹھا سجا لیا ہے اور مائک آگے رکھ کے کیمرہ لگا لیا ہے اور ایسے ایسے بھاشن بکتے ہیں ان پاکان امت کے متعلق، ایسی دلیری سے زبان تان دراز کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ والے تو گئے۔ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی یہ دھرتی سچوں سے خالی ہو جائے، ہر لمحے سچے موجود ہیں۔ اور ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت اور سنگت اختیار کرنا، اس کا حکم کون دے رہا ہے؟ اور یہ نہیں کہ جاؤ اور واپس آؤ، خالطوہم لتکونوا مثلہم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کب تک ان کے پاس رہا جائے؟ فرمایا جب تک ان کا رنگ تم پہ شام مجھے یاد کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کا اپنے آپ کو پابند بنا۔ یہ اس امت کی وہ بابیں سمجھ نہیں ہے، آج کہتے ہیں بابی شے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے بابی بڑی شے ہے جی۔ دیکھو نا آپ ہر نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم۔ اے میرے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ مجھے ہمیشہ گلہ ملتا ہے کہ آپ ترنم استعمال نہیں کرتے، میں ضرور ترنم استعمال کرتا ہوں لیکن میں دھکے والا ترنم نہیں استعمال کرتا۔ آپ بولیں گے تو میں ترنم میں بولوں گا۔ اچھا بھائی ایک منٹ، آج کون کون قرآن سنیں گے؟ پکی بات ہے، سارے سنوں گے؟ جو قرآن سن کے سبحان اللہ کہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ ابھی پتہ چل جاتا ہے آپ آگے چلنے والے ہیں یا نہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سامن زید شام میں بھی دعا کرتا ہوں، مرزا انجینئر جیلمی بھی یہ دعا کرتا ہے، ذاکر نائک بھی ہر نماز میں یہ کہتے ہیں، ساحل لودھی بھی ہر نماز میں یہ کہتا ہے، غامدی بھی ہر نماز میں یہ کہتا ہے، ابن تیمیہ ساری زندگی یہ کہتا رہا، قاضی شوکانی ساری زندگی یہ کہتا رہا، البانی یہ ساری زندگی یہ کہتا رہا، دیوبندی آج بھی کہتے ہیں، وہابی آج بھی کہتے ہیں، شیعہ آج بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم۔ اے مالک ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں تو بھئی جاننا چاہیے انعام یافتہ ہیں کون؟ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 69 ہے،
الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صالحین بھی ہیں. اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے راستے پہ چلنے والے وہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، وہ صدیق بھی ہیں، وہ شہید بھی ہیں، وہ صالحین، وہ پیر سواق بھی ہیں. سمجھے؟ اب جاننا چاہیے جو کہتے ہیں بابی شاہی کوئی نہیں. میں جناب والا سورۃ النساء میں آیت نمبر 69 میں اللہ خود بابیاں دی اتباع دا حکم دیندہ اور فرماندہ اے میرے انعام یافتہ لوگ ان دراستہ چلن دی میرے کل دعاواں کیتیاں کرو. آج جناب والا ایک اور بابے کا قصہ آپ کو سناؤں. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 73 ہے. چوننا ترنم شروع کاری لئیے تو پھر ہم ذرا بولیے. آج جنابی والا آج یہ مسئلہ حل کرنا ہے. پہلے اصل میں 3 دفعہ آیا نا تو میں بڑی سخت گفتگو کی. بندے آکھا بھی جدو آندان یہ سوائے ڈنڈا چلان دے اور کم ہی کوئی نہیں. آج میں نیت کی تھی کہ آج تو بابے دی شان ہے. سمجھے کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار. یونیورسٹی کے نوجوان ہیں ذرا نوٹ کرتے جائیں. آج میں آیتیں کتنی پڑھتا ہوں. سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ، بقرہ کہتے کس کو ہیں؟ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں. گائے کے نام پہ پوری سورت ہے. یہ گائے کوئی عام گائے نہیں، یہ بنی اسرائیل کی بابے کی گائے تھی. ایک شخص قتل ہوتا ہے، ورثہ اس مقتول کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی بتائیے اس کا قاتل کون ہے؟ قاتل بھی ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک گائے لائی جائے جو جنابی والا بہت عمر کی نہ ہو، کم عمر بھی نہ ہو، گہرے پیلے رنگ کی ہو اور آج تک اس کو جنابی والا استعمال نہ کیا گیا ہو کھیتی باڑی کے لیے. وہ گائے لائے جائے، اس گائے کو ذبح کیا جائے، اس کا چمڑا اتارا جائے، اس چمڑے کو سونے میں بھر کے وہ چمڑا اور سونا جنابی والا ان ورثاء کے حوالے کیا جائے گی جن کی گائے ہے. اور اس گائے کا ٹکڑا اب ذرا سورہ بقرہ آیت نمبر 73 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ فرماتا ہے اس گائے کا ٹکڑا جو ایک بابے کی گائے ہے، اس گائے کے ٹکڑے کو اس مقتول کو ملو گے، اس مرنے والے کے جسم سے ٹچ کرو گے، یہ مرنے والا خود اٹھ کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے. اور بابے دی شان بیان نہیں ہو رہے، بابے دی گان دی شان بیان ہو رہی. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 73 ہے. مردے اللہ زندہ کرنے والا ہے. لیکن سوال تو میرا بنتا ہے مرزا جیلمی سے بھی، ذاکر نائک سے بھی، ساحل لودھی سے بھی. سوال تو میرا بنتا ہے جناب والا ذاکر نائک سے بھی، مرزا انجینئر جیلمی قادیانی مربی سے بھی. سوال تو بنتا ہے تم کہتے ہو باب شاہی کوئی نہیں. مرزا جناب والا اور ذاکر نائک دا جناب 5 آیتاں وسیلے دے خلاف ہیں. میں کہ ایک پڑھ میں تیرے ہاتھے بیعت کرسا، میں 29 آیتاں پڑھ دا وسیلے دے قرآن. انہاں کول پوچھتے ہیں جناب والا اور بابے درہ گئے الگ بابے دی گان دی شان خود رب بیان کر رہا. میرا سوال ہے مردے اللہ زندہ کر دوی، مردے اللہ زندہ کر دوی، لیکن اللہ کیوں فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اللہ خود گان حکم دے، اللہ خود مردے نو حکم دے دا مردہ
مردہ اٹھ جا، انہاں دا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اٹھ کے دس تیرا قاتل کون ہے؟ مالک مولا تو خود زندہ کردہ میں مردے نو، تے یہ مردے نو خود اٹھا کے پوچھ لے، اے اللہ اللہ دے، اے میرے اللہ تیرے نبی نے موسیٰ علیہ السلام تے اپنے نبی نو حکم دے، اے موسیٰ اس نو حکم تسان دیو، اے مردہ اٹھ کے دس سے میرا قاتل کون ہے؟ میرے اللہ اتنا لمبا کام کیوں ہے؟ ہن جنگل چو گاں آوے گی، اس گاں نو ذبح کیتا جاوے گا، اس دا چمڑا اتار کے سونے نال بھر کے وہ رسالو دیتا جاوے گا۔ مالک مولا اے کیوں؟ فرمائے اے دسنا چاہنا تو سم بابیاں دے منکر ہو، بابیاں دے نسبت علی گاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے حیات رکھ دیتی ہے۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو مردہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی سورہ آل عمران آیت نمبر 49 انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللہ۔ عمران ہے آیت نمبر 49 ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے 4 مردے زندہ کیے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی کیسے اٹھ دس تیرا قاتل کون ہے؟ اللہ فرمایا نہیں، فرمایا گاں ڈھونڈو، تے گاں وہ کس دی سی؟ ایک اللہ دے ولی دی، وچھی سی اس نے جنگل چھوڑیا، مالک تیرے حوالے، یہ بڑی ہو ونجے میرا پتر بڑا ہو ونجے تو میرے پتر نو لٹا دے میں، گاں جناب والا بڑی ہوئی، ادھر اے کم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ فرمایا گاں ڈھونڈو، کہ جی آخر رنگ پیلو وغیرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ، لجپال لجپال، صاحبزادہ بارہ شان جگر گوش ہے پیر سواگ، افتخار ملت اسلامیہ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب، اہلا و سہلا مرحبا، آپ تشریف لے ہیں، ماشاءاللہ خطاب جاری ہے، پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر غفران محمد سیالوی صاحب خطاب جاری ہے۔ ایک بار ایوان نعرہ سنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ، صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب، علماء اہل سنت، بار بار سارے حضرات تشریف رکھو، تشریف رکھو، میں حضرت صاحب دا حکم ہے، حضرت صاحب دا حکم ہے، جگر گوشے پیر سواگ، حضور پیر طریقت رہبر شریعت، مربی و مشفق اہل سنت، مخلصی فی اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ شان قبلہ پیر صاحب افتخار الحسن سواگی دعوت برکاتہ کرسی تشریف فرما ہو گئے نے۔ میرا خیال ہے یہ جڑے حضرت ایران فرمانے یہ سارے مجھے پروفیسر آگے پتہ نہیں پروفیسر کیڑی بلا ہوں دی ہے، میں وہ بلا کو ہے اس واسطے یہ نہ سمجھے پروفیسر، میں تو آپ کو پتہ کوئی نہیں پروفیسر کیڑی بلا ہوں سمجھے کوئی نہیں ہے، توجہ کر دارا۔ میں آپ دی خدمت اچھ کی عرض کر رہا سا، او بھائی موسیٰ علیہ السلام رب حکم چا دیندہ نا، اے موسیٰ مردے نو آکھ کم بیدن اللہ، سمجھ نہیں آئی، مردے نو آکھ کو زندہ ہو کے دشیشی میرا قاتل ہے، یہ اللہ کیوں فرمایا گاں ڈھونڈو، گہرے پیلے رنگ دی ہوئے، تے جناب زیادہ عمر دی بھی نہ ہوئے، تے زیادہ جناب والا کم عمر بھی نہ ہوئے، جناب آج تک اس نے کم میں استعمال بھی نہ کیتا گیا ہوئے، اتنا لمبا پھیرا کیوں ہے؟
اللہ دسنا ہی کہ باپیاں دی نسبت رکھنا لگی کے شان میں نے اے دسو میں موسیٰ علیہ السلام خوب مار کو اٹھا لینے نے فقل سورہ بقرہ آیت نمبر 73 فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى اللہ میرے مالک نے تو خود زندہ کرنا یہ کیوں پہ آخدا بھئی خود دے گوشت دا ٹکڑا مردے نو لاؤ سمجھ کوئی نہیں ہے جی تو اس خود زندہ کردہ تے واقعی تو زندہ کردہ تے کے بجائے اس ٹکڑے نو کیوں نہ لا رہے سمجھ کوئی نہیں آئی یہ سوال ہے یہ ایک بابے دی کان دی شان ہے بابے دی شان کیوں اے بابا بنی اسرائیل دا اس محمدی بابے دی شان کیوں پیر سواگ پیر سواگ آؤ ایک اور بابے دی گل کر دیا بڑا قرآن فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ماشاءاللہ اتنا حسین اجتماع سبحان اللہ جن دی آنکھوں نا اچھا جدو جن کرو پیر صاحب کوئی حکم دے دینا کوئی نہ کوئی میں میرے نہ لپڑا ضرور ہوں اور پہلے میرا پروگرام ایسی کہ میں اتھو سے جانا ہی جھنگ تے جھنگ ماشاءاللہ انتظامیہ مہربانی یہ کر دیئے نوہ جھنگی چونہ تماشا کر دیا بھی 8 سال تو محرم سفر تو ویسے میرے سے جھنگ پابندی ہے نا ان جو ہی ربی لوگ گزریا تو 2 مہینے دی ہو اضافی پابندی یہ میں نہیں سمجھا یہ کی بلا ہے 12 سال قبلہ قاری مختار غفوری صاحب 18,000 12 سال سے پابندی ہے یہ ہون نمہ کام انہا کار دیتا بھئی 2 مہینے دی مزید اضافی ہون اتھو پہلے جڑی ڈیٹا دیتی ہوئی سن اتھ میں جنگ جانا سی ہون مسئلہ میں انڈیوں آیا تو واپس پرکھنا صبح 8 بجے میری بھانجی کا نکاح ہے پیر ویسے اوکھا بڑا کر اس اوکھ جو ایسے لذت بڑی چلو اور نہیں تو اوکھی ہو کے سبحان اللہ چاہتا میں پھر آیت پڑھن لگا میں انج دی یادگار سبحان اللہ سناؤ نا سبحان اللہ توڑا نمبر میرے کو کوئی نہیں میں کل سننے دی کوشش کی بھئی توڑے کو لا بنیا تو تھوڑا آرام کرنا جو اچھا بھئی انہیں کیڑا کیڑا قرآن سن کے سبحان اللہ آج میں قرآن چو بابے پڑھنے ٹھیک ہے نا جناب انہ دی لا کے موڑے ترکھنی ہے مرزا انجینئر جیل میں دی تجا کرنا میں ان آیت پڑھنے لگا سارے سبحان اللہ پکی گالے بادہ رہے فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما سامن عزیز شام موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع دے نال نکلتے نے تے اللہ فرمایا ایک کس نو ڈھونڈن نکلے نے ایک بابے نو فوجدا عبدا من عبادنا پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو کرو موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب رسول نکلے تے کس نو ڈھونڈن نکلے کس طرف رخ جناب والا کیتا ایک اللہ والے نو ڈھونڈن نکلے حضرت خضر علیہ السلام نو ڈھونڈن نکلے تے پتہ چلیا اللہ والے دی طرف سفر کرنا صاحب کتاب رسول موسیٰ علیہ السلام دی سنت موسیٰ علیہ السلام نکل دینے کہ اللہ فرمانا عبدم من عبادنا نوجوانوں توجہ کرنا اس سورے کا پہ پڑھنا کہ
سورہ کاف دی آیت نمبر 65 پہ 66 پہ پڑھنا حضرت میرے کریم نبی دے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام گھروں نکل دینے عبدم من عبادنا اللہ فرمانا کسروں ڈھونڈن نکلے نے میرے بندے میں چوئی خاص بندے نو پتہ چلیا بندے بھی ایک کو جائے نہیں ہوندے اللہ دے کچھ خاص بندے ہوندے نہیں اے میرے اللہ اس خاص بندے دا وصف حمید کے بھی آتیناہ رحمتا من عندنا یہ وہ خاص بندہ جس نے اپنی جناب جو سا خاص رحمت عطا فرما رکھی ہے یہ مطلب ہے اللہ دی رحمت بھی بنیاد ساری ایک جائی نہیں ہوندی اللہ دے کچھ خاص بندے دے خاص رحمت ہوندی ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا اسا اپنی جناب جو اس میں لدنی اسو علم لدنی عطا فرما رکھیا ہم جدو موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈے حضرت خضر کول گئے تے کیا کیا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا مرشد کی کیا ضرورت ہے میں اس میں بیان نہیں کر رہا ڈاکٹر غفور حسن صاحب کی مطلب بیٹھے ہیں آئے مرشد آباد سے اچھا آئے ہوئے انہوں نے رابطہ کر لے ہوتے ضرورت مرشد تے میں 2 گھنٹے پچھلے سال مرشد آباد خطاب کی تھا وہ ذرا چیک کر لے میں حوالے کتنے دیتے ہیں میرا موضوع نہیں ہے ضمن نے گل کر رہے ہیں اصطلاحی معنوں میں جو مرشد کا انکار کرتا ہے علماء فرماتے ہیں یہاں تو لغوی اور مصدری اعتبار سے بھی مرشد کی ضرورت معلوم ہوتی ہے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا اب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو کہتے کیا میں آپ کے ساتھ نہ چلوں آپ وہ علم مجھے دیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہم گل سمجھ آئی کوئی نہیں صاحب کتاب رسول کہنو ڈھونڈنے نکلے ذرا ہو رگے چلو سامع نزید شام جدو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر دی میت چلے تے جنابی والا سمندر دے وچ دریا دے وچ جنابی والا سفر کر رہے نے نوی کشتی تے بیٹھے نے نوی کشتی دا پھٹا کھچ لیا موسیٰ علیہ السلام بول پے خضر علیہ السلام فرمایا میں تو منع کیتا ہی بولنا نہیں فرمایا ٹھیک ہے ہن نہیں بولنا تھوڑی اگے گئے ایک بچے نو قتل کر دیتا پھر موسیٰ علیہ السلام بول پے پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا میں منع کیتا سی بولنا نہیں پھر آگے چلے دیوار پہ گر دیئے تے دیوار کو خضر علیہ السلام ہاتھ دیتا تے کھڑا کر دیتا ہن موسیٰ علیہ السلام پھر بولے حضرت خضر پاک فرمایا اور تو آجے تے میرے رستے جدا نے لیکن میں دسی بنیا کہ ترائے کم کیوں میں کیتے کشتی دا پھٹا کھچیا کیونکہ اگے ظالم بادشاہ بیٹھا سی اور نمیاں کشتیاں قبضے چلے لیندا سی میں اس واسطے کیا انہا غریبان دی کشتی عیب تے لگ جا سی لیکن قبضے تو بچ جا سی جڑا میں بچہ قتل کیتا اے بڑا ہو کہ اس کافر بننا سی کہ والدین بھی مشرک نہ کر دے اس واسطے میں اس نو قتل کر دیتا کہ وہ جڑی دیوار میں کھڑی کی تھی الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینتی وکان تحتہو کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما شہر اس دیوار کی میں کھڑی کی تھی اس دی وجہ کے میں وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا اس دیوار دے تھلے دو یتیم بچیاں دا خزانہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان دا بابا نیک آئی فَأَرَادَ رَبُّكَ کہ تیرے رب نے ارادہ کیتا کہ خزانہ محفوظ رہے بڑے ہوں کہ خود کڑ لمن گے اور میں پوچھنا چاہنا اللہ نے انہوں دی یتیمی دی وجہ تو انہوں دا مال لٹن تو محفوظ کیتا یا کوئی اور وجہ ہون بابی مغل نو کھول سورہ کاف ہے آیت نمبر 82 قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
شکا پر ایک ہے دادے دی گل ہے پر دادے دی گل ہے نہیں مفسرین فرمانے اے جڑا بابا سی نا انہاں یتیم بچیا دا اے 7ویں پوشتے حضرت کاشف رحمت اللہ علیہ اپنے ایمان نہ دسو مرزا انجینئر جیلوی قادیانی مربی ذاکر نائی کے دل دادا ساحل لودھی کے پیچھے چلنے والے گاندھی کے دل دادا ان سب سے اور ان کے لوڈوں سے بھی پوچھو بتاؤ اللہ نے ان بچوں کا خزانہ کس وجہ سے محفوظ رکھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان کا باپ نیک تھا ان کا بابا نیک تھا اگر 14ویں پشت کا ایک اور 14ویں پشت کا بھی ہے 7ویں پشت کا اگر اللہ اتنا حیا کرتا ہے تو پیر شباز کا اللہ کتنا حیا کرتا ہوگا یہ قرآن ہے کون دسو جڑا مرزا جیل میں آدھا بابے شاہی کوئی نہیں قرآن دے خلاف گل نہیں کرتا اگر اجازت دیو تو سورہ کاف کی آیت نمبر 21 بھی سنا اسے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑ گیا اور روچی اب سبحان اللہ وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا جب غالب آئے انہوں نے کہا ہم اصحاب کہف کا جو مزار ہے نا وہی غار وہی ان کا مزار یہاں مسجد بنائیں گے بھئی مسجد بنانی ہے اللہ واسطے بنانی ہے عبادت کرنی ہے اللہ بھی کرنی ہے اے اصحاب کہف نے جڑا غار تا مزار اتھے کیوں جو جملہ تفسیر مدارک کا وہی جملہ تفسیر مدری کا وہی جملہ غلام اللہ خان مماتی جواہر القرآن کے اندر بھی نکل کرتا ہے یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم نماز تو مسجد میں پڑھیں گے برکت مدار سے حاصل کریں گے ایک پوائنٹ دینے لگا کرنے لگا ہوں توجہ ہے آپ کی بڑی خاص بات میرے پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کے دربار گورمار میں بیٹھنے والے اس شاکان رسول ذرا غور سے سنو آج 2024 میں کچھ گدھی نشینوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بندے اکٹھے نہیں ہوتے بندہ اکٹھا کرنے کے لیے ایرانی سرکس لگاتے ہیں موت کے کنویں لگاتے ہیں عارضی بازار سجاتے ہیں اور جناب والا حرام 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 ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے سنو موت کے کنویں لگانے والے گدی نشینوں سرکس لگانے والے گدی نشینوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جہاں اللہ والوں کی یادگاریں ہوں وہاں سرکس نہیں وہاں موت کا کنواں نہیں وہاں مسجد بناؤ بھائی ادھر جاتے ہو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی جہاں ابراہیم کے قدم لگے اللہ فرماتا ہے یہاں سجدے کے لیے سر رکھو پتہ چلا جہاں اللہ والوں کی یادگاریں ہوتی ہیں وہاں موت کے کنووں کی اجازت نہیں ہے وہاں سرکس کی اجازت نہیں ہے وہاں دھمالوں کی اجازت نہیں ہے بلکہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے مسجد تعمیر کی جائے کیوں اس لیے ان مزار والوں نے دھمالے ڈالنے وقت کی وجہ سے ولایت نہیں کمائی ان مزار والوں نے کڑے پہننے سے ولایت نہیں کمائی سنگل اوڑنے سے ولایت نہیں کمائی نان سٹاپ بال رکھنے سے ولایت نہیں کمائی بلکہ اللہ کی صبح و شام یاد میں رہے اللہ نے ان کو اپنا قرب نصیب فرمائے وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا اب یہ قرآن سورہ کاف ہے آیت نمبر 21 ہے مجھے بتاؤ اے 7 بابیں دا ذکر قرآن ایک الگ ہوندہ پہلے مرزا انجینئر دا بابے شاہی کوئی میں پھٹ کبینیا ذرا تو گرنا جا میں آج کتنے بابے پڑھنے سمجھے کوئی
اللہ اکبر. یہ سورہ کاف ہے, آیت نمبر 21 ہے. اس غار میں 7 بابیں ہیں, یملیحا, مقسلمینا, مردونس, بینونس, سارنونس, زونوانس, کشفیدنونس. یہ 7 بابیں جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے, یہ غار کے اندر موجود ہیں. اور سنو میرا رب ان بابوں کا کتنا حیا کرتا ہے. ابھی سورہ کہف کی آیت نمبر 17 کھولو. وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. میں نے کہا مرزا انجینئر جیسے قادیانی مربی سنے, بڑی خاص بات کرنے لگا. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے. یہ سورہ کاف ہے, سورہ کاف آیت نمبر 21 ہے. اصحاب کاف جو 7 اللہ والے وہاں موجود ہیں, سورہ کاف کی آیت نمبر 17 پڑھو. 21 میں وہاں ان کے غار کے ساتھ مسجد بنانے کا, اور آیت نمبر 17 میں وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب سورج چڑھتا ہے تو دائیں طرف سائل سے ہو کے گزرتا ہے, جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف سائل سے ہو کے گزرتا ہے تاکہ انہوں نے دھوپ نہ لگے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, حالانکہ وہ غار کی کھلی جگہ پہ موجود ہیں. سورج چڑھے تب بھی دھوپ لگے, سورج ڈوبے تب بھی دھوپ لگے. اب سورج 309 سال تک ان ولیوں کا جو حیا کرتا رہا, سورج کو حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. میں نے کہا مرزا انجینئر جیلمی قادیانی مربی سن, تو کہتا ہے باب شیعی کوئی نہیں. اور نالائق جس کو سیدھی آیت نہیں پڑھتی ذاکر نائک, اور ساحل لودھی جیسے بدماش, غامدی جیسے ڈاکو, ان نجدیوں سے پوچھو مجھے بتاؤ یہ جو 7 بابیں ہیں بنی اسرائیل کے ہیں, اللہ ان کا اتنا حیا کرتا ہے, اپنے سورج کو حکم دیتا ہے چڑھتے بھی دائیں طرف سے ہو کے گزرنا, ڈوبتے بھی بائیں طرف سے ہو کے گزرنا, ان کو دھوپ نہ لگے. بنی اسرائیل کے بابوں کا اگر اتنا حیا ہے تو محمدی فقیروں کا اللہ کتنا حیا ہے. جدو آندہ رگڑے تا رگڑا, نہ کو سور سنے آندہ, نہ کو جناب بس ڈنڈا چاہے گا. آج تو میں ڈنڈا کو نہیں چاہے گا, آج تو بول ڈنڈا چاہنے میں دیر بھی کو نہیں لگا. میرا محبت رلا سبحان اللہ. آج میں چاہنا کہ آج تو ان بابے سنے گا. میں اپنے نوجوان کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں کو کہتا ہوں, میرے پیارے نوجوانوں, یونیورسٹی کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں, خدا کے لیے آنکھیں کھولو, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ مرزا انجینئر کیا نعرہ لگاتا ہے؟ نہیں, وہ پورا کیا پڑھتا ہے مصرع؟ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تھوڑے بابے تے ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا کمینے کدوں اساں بابیاں دا نبیاں نال مقابلہ کروایا, کدوں مقابلہ کروایا؟ دھوکہ دیتے ہو, خیانت کرتے ہو, بدماشی کرتے ہو, بددیانتی کرتے ہو. میں نے کہا جس نبی کی شان قرآن نے بیان کی, اسی قرآن نے بابوں کی شان جو نبی کے پیچھے چلنے والے ان کی بیان کی. اور دیانتداری سے بتاؤ, بنی اسرائیل کے بابوں کا اگر یہ پروٹوکول ہے تو محمدی فقیروں کا پروٹوکول کیا ہے؟ یہ سورہ کاف پڑھی ہے, گھر جا کے اس کو ذرا دیکھنا, تفسیر دیکھنا. میں تفاسیر کی طرف نہیں جا رہا, ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ دیکھو بھائی, یہ 7 بابیں ہیں اصحاب کہف جن کو کہتے ہیں, جن کا سورج اتنا حیا کرتا ہے. مرزا جیلوی اگر ان کا حیا نہ کرے, دیانتداری سے بتاؤ
مرزا انجینئر جیلمی اللہ کے غضب اور جلال کی زد میں آئے. دیانتداری سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 40 پڑھو. سبحان اللہ. اب بتاؤ سورۃ النحل کی آیت نمبر 40. اونچی اونچی آیت نمبر 40. اور اونچی آیت نمبر 40. مرزا جیلمی قادیانی مربی. اچھا تو اکثر قادیانی مربی کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھئی بات ہے جیڑا بندہ یہ آکھے بھئی قادیانیاں دی قیامت دن آزائے وضو قادیانیاں دی بھی چم سن وہ قادیانی مربی نہیں تو روکے. جیڑا کہ خاتم النبیین دا صحیح معنی قادیانیاں کیتا ہے سنیاں کیتا نہیں ان میں قادیانی مربی نہ آکھے تو کیا. جیڑا آکھے جناب والا مرزا قادیانی تک کون آئی نہ شبیر میرا نشاہ نہ سے آئی اس میں قادیانی مربی نہ آکھے تو کیا آکھے. سمجھ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ساری ریکارڈ کی بات ہے. سنو سورۃ النحل کی آیت نمبر 40 اللہ کا قرآن. وہ جو ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك سلیمان علیہ السلام کے دربار لگا اور میں مجھے تخت چاہیے بلقیس کا. قال عفریت من الجن جنوں کا جو بڑا تھا وہ بولا عفریت میں لاتا ہوں. اتنی دیر میں مجلس برخاست ہوگی تخت آ جائے گا. میں نے اسے جلدی چاہیے. کون بولا؟ آصف بن برخیہ. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام تو وہ ہیں ہوائیں بھی ان کے تابع تھی. اگر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو دیانتداری سے بتاؤ تخت سامنے ہوتا کہ نہیں ہوتا نا. تو مجھے بتاؤ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کیوں کہا کہ تم میں سے کون لائے گا؟ سوچنے کی ہے نا بات. بھائی سلیمان علیہ السلام خود حکم دیتے تھے درباریوں کو کیوں کہا؟ درباریوں کو کیوں کہا؟ بتانے کے لیے دربار والے بھی پاور والے. درباریوں کو کیوں کہا؟ جن بھی آپ کی امتی بولے میں لاتا ہوں. جس طرح انسان آپ کی امتی ہے جن بھی آپ کی امتی میں لاتا ہوں. مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں نے اسے جلدی چاہیے. اسے جلدی چاہیے. اچھا یہ بات کل کہی تو دوسری طرف نہ گھما دے کہ عفریت کو انہوں نے جناب والا اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیں گے تو مجھے کوئی نہیں. تو عفریت بولا میں لاتا ہوں. نشست برخاست آ جائے آنے اسے جلدی چاہیے. اب کون بولا؟ بابا. اور وہ بابا کون سا ہے؟ آصف بن برخیہ. علمی کتابی. اے ذرا توجہ کرنا توجہ کرنا. قال الذي عنده علم من الكتاب. قاری مختار غفوری صاحب قال الذي عنده علم من الكتاب. اللہ فرماتا ہے وہ بابا بولا جو علمی کتابی بابا ہے. مرزا انجینئر جیلمی قادیانی مربی کہتا ہے ہمیں سانو پرانے بابیاں دیا گلاں نہ سناؤ ہن کوئی دکھاؤ جدی شانہ ہوون. میں کہتوں تو ہن بھی اپنے آپ نو علمی کتابی آکھدا یا نہیں؟ آکھے آکھدا. میں کہ پھر سورۃ النحل دی آیت نمبر 40 اللہ فرمایا علمی کتابی دی یہ پاور ہے. آنکھ جھپکن دی دیر وچ تخت سامنے آ گیا. بھائی سینکڑے میل تک تخت پہ گیا. کئی من وزنی تخت آنکھ جھپکنے کی دیر میں سامنے آ گیا. یہ پاور کسی کی ہے؟ علمی کتابی پاور. میں نے کہا تم تو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے نا. بھائی علمی کتابی کی شان قرآن نے یہ بیان کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے اگر سچا ہے تو علمی کتابی ہے. لا اولا آسان قرآن بابیاں دی گل نہ دس تو علمی کتابی ہے نا. لہذا تو دوستو یہ بھی ایک بابا ہے سلیمانی بابا. سلیمانی بابا محمد بن عمر واسط ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی نے ان کے فضائل میں لکھا کہ وہ ایک دفعہ مجلس میں موجود تھے. فرمانے لگے سنو مجلسیو وہ سلیمانی فقیر تھا اللہ نے اس کو اتنی پاور دی. آنکھ جھپکنے کی دیر میں
وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، میں محمدی فقیر ہوں، اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں چاہوں تو پورا بغداد اٹھا کے مراکش میں رکھ سکتا ہوں اور پورا مراکش اٹھا کے بغداد میں رکھ سکتا ہوں۔ یہ علمی کتابی ہے کہ نہیں ہے؟ چلو اور آگے چلو گے، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 101، آیت نمبر 100، سورت کون سی ہے؟ یوسف۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے مسلمان دنیا سے اٹھانا اور مجھے لاحق کرنا، ملانا کس سے؟ اپنے صالحین کے ساتھ۔ گل سمجھئیے کوئی نہیں ہے؟ تو صالحین کے ساتھ بعد وفات ملنا، صالحین کے قرب میں دفن ہونا، اس کی کوئی اہمیت تو ہے؟ بھئی سورۃ النساء آیت نمبر 193 اللہ کا قرآن، کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا حشر ابرار کے ساتھ کرنا۔ ابرار ولیوں کو کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے بابوں کا کوئی پروٹوکول نہیں؟ بولیے، میں مسند ابو یعلا پڑھ رہا تھا، مسند امام ابو یعلا، ان طبقات حنابلہ، اس کے اندر امام ابو یعلا، ان کا قول میں نے پڑھا۔ حضرت صاحب فتح القدیر قاضی شوکانی وہ گئے حضرت عطا اللہ سکندری کے مزار پہ تلاوت کر رہے، جب یہ آیت پڑھی نا فَمِنْهُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، مرتے ہی فیصلہ ہو جائے گا کون بدبخت ہے کون سعادت مند ہے۔ تو حضرت صاحب فتح القدیر کہتے کہ حضرت عطا اللہ سکندری نے جو قبر میں لات ماری نا پاؤں مارا، فرمایا کیا کمال ابن ہمام جو 100 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، عطا اللہ سکندری ان سے 100 سال پہلے پیدا کر رہے ہیں، تو کمال ابن ہمام رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پہ جمعے کے دن تلاوت کر رہے ہیں۔ دوران تلاوت جب یاد پڑی فَمِنْهُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، انہوں نے قبر میں لات ماری، میں کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا اس میرے قبرستان قرب و جوار میں جتنے مدفون ہیں نا، میری برکت سے کوئی بدبخت نہیں تھا، اللہ نے اس کو سعادت مند بنا۔ میں ملفوظات آل حضرت کل نہیں پڑھ رہا تھا، آل حضرت فرماتے ہیں ایک جگہ ایک قبر کھل گئی، تو جب اس کو مزید صاف کیا گیا پانی کی وجہ سے، صاف کیا گیا پانی کو، ایک بندہ ایسا مدفون جس کے جناب والا ایک وہ ٹہنی نما جو ہے نا، کیا کہتے ہیں تنا نما ٹہنی، اس کے ارد گرد وہ جناب والا لپیٹی ہوئی تھی اور اس کے نتنوں پہ یہاں گلاب کے پھول تھے، تو وہاں سے اس کو اٹھایا گیا بھی پانی میں کہیں اور جہاں دفن کیا نا، وہ جو ٹہنی اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی وہ اژدہا بن گیا، اور جو گلاب کا پھول تھا وہ اژدہا کا منہ، وہ پھن سمجھتے ہو نا، وہ بن گیا۔ اب انہوں نے ایک اللہ والے سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ فرمایا اصل میں یہ پہلے بھی پھول نہیں تھے، یہ پہلے بھی یہ اژدہا تھا، مگر ایک ولی ساتھ مدفون تھا، اس کی برکت سے اللہ نے اژدہا کو پھول میں تبدیل کیا۔ اللہ یہ ملفوظات یاد آتا ہے، اللہ والوں کی قربت میں دفن ہونے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ ایسے تو مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 344 پہ قُلْ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، اللہ فرماتا ہے جو میرے پاک باز بندوں کی مجلس اختیار کرتا ہے، کوئی بدبخت بھی آ کے ان کی مجلس میں بیٹھ جائے، ان کی برکت سے وہ سعادت مند بن۔ بتاؤ بابوں کا کوئی پروٹوکول؟ بابوں کی کوئی شے؟ بھائی سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان کی اتباع کر، ان کے راستے پہ چل جو میرے راستے پہ چل۔ بھائی سورۃ النساء آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول کی مخالفت کرے، ماں بعد اس کے کہ ہدایت کا راستہ اس پہ آشکار ہو چکا اور مومنین کے راستے سے جدا چلے، اس کو ہم اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جہنم میں جاتا ہے۔
مجھے بتاؤ یہ مومنین کون سے ہیں؟ اگر 2024 کے مومنین کو تم وہ تفسیر کا ایک قول لے کے 2024 کے مومنین کے متعلق کہہ رہے ہو جو ان کے راستے سے جدا چلے، مجھے بتاؤ ان مومنین کا پروٹوکول کیا ہوگا جنہوں نے سامنے بیٹھ کے حضور کے دیدار پڑھ کے چلنے لگے؟ جو ان کے راستے سے جدا چلے اس کا حال کیا ہوگا؟ کتنی آیتیں پڑھوں؟ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، سارا قرآن۔ میں چونکہ قبلہ کنز العلماء محدث لاہوری قبلہ ڈاکٹر بشیر واسف جلالی صاحب ابھی وہ اچھا قبلہ حضور موجود ہے، تو میں بالکل ختم کرنے لگا بخاری شریف کی۔ بہت آج میں ویسے بڑی نیت سے آیا تھا کہ بڑا لمبا چوڑا آپ کو بابوں کی شان بتاؤں گا، 3 سال سے بھوٹا دے رہا ہوں، 3 سال ناراض ہے ساتھی بھئی آ کے خشکی جھاڑتا رہتا ہے، ترنم میں سناتا نہیں، لیکن آج ویکھو قسمت توڑی اپنی۔ اور بخاری شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2896 نمبر حدیث ہے۔ حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، میرے محبوب نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتا ہے، تمہیں رزق بھی دیتا ہے تمہارے ضعفاء کے صدقے۔ ضعفاء ایک تو تمہارے گھر میں اماں ابا جو بوڑھے ہیں یہ بھی ضعیف ہیں، لیکن مرقات کے اندر جو ضعفاء کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کتب اور وہ ابدان ہیں اللہ کے ولی جن کی عبادت میں اخلاص ہے، جن کے دل میں پاکیزگی اور طہارت ہے، ان ولیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی دیتا ہے، تمہاری مدد بھی کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2766 میں وہ بندہ جس نے 100 قتل کیے، میں نے کہا مرزا جیلوی یہ وہ مسلم ہے جو تیرے ٹیبل پہ پڑی ہے بے ایمان آدمی، تو کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں، بنی اسرائیل کے وہ بابے تو وہ دور وسطی سجا کے بیٹھے ہیں، 100 بندوں کا قاتل ان کی طرف چل پڑا، رستے میں فوت ہو گیا، فرشتے آ گئے جنت جہنم کے، جہنم والے کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے 100 بندوں کا، جنتی کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے اللہ والوں کی طرف چل۔ اب اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ زمین کی پیمائش کی جائے، اور خود ہی زمین کو حکم دیا کہ ولیوں کی طرف سے جو زمین ہے نا وہ سکڑ جائے، ایک بارش ادھر سے سکڑ گئی، اللہ نے حکم دیا کیوں؟ یہ ان بابوں کا حیا رب نے کیا ہے، ان کی طرف چلنے کی وجہ سے اگر بنی اسرائیل کے بابوں کی طرف 100 بندوں کا قاتل چل پڑے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اس محمدی فقیر پیر شباب کی بارگاہ میں آنے والے کا سبب بھئی مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے 5357 نمبر حدیث ہے۔ قیامت کے دن میرے محبوب نبی خود فرماتے ہیں اللہ فیصلہ فرما چکا ہوگا، جہنمی کے پیٹ پہ جہنم کی مہر، جنتی کے پیٹ پہ جنت کی مہر۔ اب اللہ کے ولی گزریں گے، ایک بڑھ کے کہے گا حضور میں نے آپ کو وضو نہیں کروایا تھا، دوسرا بڑھ گیا حضور میں نے آپ کو پانی نہیں پلایا تھا، دونوں کو لے کے ولی اللہ کی بارگاہ میں وہ بابے چلے جائیں گے، فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، ان 2 محمدی بابوں کی وجہ سے اللہ ان کی شفاعت کرے گا، بابے نے بولو اس میں بہت سارا مواد جو رہ گیا ہے، انشاءاللہ رفیق صاحب نے اگلے سال حکم دیا، عرض کروں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی تمام حضرات کھڑے ہوئے جنہوں نے عملاً دین کو تخت پہ نافذ کروایا، یہ ہمارے وہ بابے ہیں، میں نے کہا پیر میر علی شاہ ہمارے وہ بابے ہیں جنہوں نے قادیانیوں کو موت کی گھاٹ اتارا، میں نے کہا ان کا ہم نے زمانہ نہیں دیکھا، ہم تو 2024 کے ایک باب خادم جیسا ایسا باب ہے۔ میں نے کہا تم سارے نجدی اکٹھے ہو جاؤ، سارے وہابی اکٹھے ہو جاؤ، مرزا جیلمی جیسے 10 آ جائیں، مرزا جناب ذاکر نالائق جیسے 10 آ جائیں، ذاکر نالائق کو بلا کے 2 کروڑ روپے کا خرچ کر کے بھائی بڑا اجتماع دکھانا چاہتے ہو، میں کوئی ذاکر نائک جیسے 10 جنگ کبھی آبڑن، اے زندہ ذاکر نائک جیسے اتنا اجتماع نہیں کر سکتے جتنا باب خادم نے لبائی کا یا رسول اللہ، لبائی کا یا رسول اللہ۔ ایک بابا ہمارا کراچی میں بیٹھا ہے جس
کو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کہتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب میں امیر اہل سنت کی یہ اتباع سنت دیکھتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ پیر میر علی شاہ کتنا اتباع سنت کرتے ہوگے، میرے پیر سواگ لجپال کتنا اتباع سنت کرتے ہوگے، میرے داتا علی حیدری کتنا اتباع سنت کرتے ہوگے۔ اور جب میں کنز العلماء، اللہ اکبر، اچھی کنز العلماء محدث لاہوری امام جلالی کو دیکھتا ہوں، جس طرح امام جلالی نے رافضیوں اور خارجیوں کی منزل ٹھوکی ہے، نجدیوں کو وہ توحید سیمینار کر کے ان کی جناب والا تدفین کر دی، اور اب عقیدہ معصومیت پہ جس طرح وہ پہرا دے رہے ہیں اور صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، رافضیوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ جب میں اس عظیم الشان اللہ کے ولی کا یہ کارنامہ دیکھتا ہوں تو میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ پھر میرے اعلیٰ حضرت کا کیا؟ جب امام جلالی کا یہ انداز ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہوگی؟ جب امام جلالی کا یہ انداز ہے تو میرے امام ربانی کی شان کیا ہوگی؟ سنیو، اوہ ہری وی گانے نہ کیتی کرو، خدا دی قسمیں اے سارے بد مذہب ہوون اکٹھے ہو جاون، انہاں دی صف وچ ایک باب خادم جے وکھاؤ، اے سارے اکٹھے ہو جاون، انہاں دی صف وچ کوئی ایک میرے امیر اہل سنت جیسا بابا وکھاؤ، اے سارے کا جناب والا علمی روح والے اکٹھے ہو جاون، کوئی ایک میرے کنز العلماء جے وکھاؤ۔ الحمدللہ ہم سنیو یتیم نہیں ہیں، ہمارے دامن میں ہیرے ہیں، ہمارے پاس جو ہیرے ہیں خدا کی قسم ان کی جوڑ کے ایک بھی ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے فخر سے کہا کرو الحمدللہ ہم یتیم نہیں ہیں، سبحان اللہ، ہم یتیم ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور سب کو دعا کے لیے عرض کرتا ہوں ایسے خیرت مند اپنے مسلک پہ سب کچھ قربان کرنے والے بھی اپنی پیری مریدی کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اپنے آستانے کا اس انداز سے کہ جناب ہمارے مرید کم ہو جائیں گے، لنگر کم ہو جائے گا، نہیں، بے نیاز عقیدے پہ پہرے دینے والے حضور کے رسالہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت کی بلا پیر افتخار الحسن سواگی دامن برکات کرسیہ، اللہ آپ کو بھی درازی عمر خیر نصیب فرمائے، پیر سواگ لجپال کا اللہ فیض اپنی شریعہ نشان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ واہ